बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर है और दिन है बुध का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज साहिबा के केस की अहम समाअत है। गो कि उनके वकील ने इल्तवा मांग रखा है, वो आज पेश नहीं होंगे। लगता यही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पिछली समाअत थी 17 नवंबर बरोज़ बुध की, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। दरमियान में बहुत सारी ऑडियोज़, वीडियोज़, लीक्स, ये चीज़ें चल रही थी। पॉलिटिकल हाइप बहुत ज़्यादा थी और इशूज़ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो नहीं बता सका था। वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि उस समाअत को मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए बहुत हौसला अफजा करार दिया और मरीम साहबा ने ट्वीट भी किए, उसके स्क्रीनशॉट्स, वो जो ग्राफिक्स चली थी चैनल्स के ऊपर। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीम साहबा ने उन्हीं जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स को अपने हक में इस्तेमाल किया, जिन आमिर फारूक साहब के मुतल्लिक, यानी 17 नवंबर को ये समाअत थी। 17 नवंबर को दिन 12 बजे और उससे 48 से तकरीबन 52 घंटे पहले खबर छपी थी। सुबह सुबह जब अखबार आया जंग और दी न्यूज़, जिसमें राना शमीम का बयान हल्फी था और उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब का नाम था। और जब ये समाअत हुई, आमिर फारूक साहब ने जो रिमार्क्स उनके थे वो भी मैं आपको पूरी समाअत बताता हूँ और 8 सवाल आपके सामने रखता हूँ, जिन सवालों का अगर नैब जवाब ना दे सका तो मरीम साहबा बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगी। और अगर नैब उन 8 सवालों पर इस्लामाबाद कोर्ट को मुतमिन करने में नैब के वकला कामयाब हो गए तो मरीम साहबा जिस दिन इस केस का फैसला आएगा उस दिन वो गिरफ्तार होकर और जेल चली जाएंगी। लेकिन उस दिन जब ये रिमार्क्स आए तो मुस्लिम लीग नून के लोग बहुत खुश थे और उनको ये उनका ख्याल था कुछ लोगों का कि क्योंकि ये बयान हल्फी आ गया है तो अब आमिर फारूक साहब जो है उनके ऊपर एक SMJ के दबाव है और उस वजह से अब ये केस को ठीक तरह से लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ एक और मौक़िफ़ है, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि आमिर फारूक साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम था तो उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए ताकि न्यूट्रलाइज कर सके चीज़ों को। लेकिन बहरहाल एक ही समाअत के ऊपर कोई भी तासुर कायम करना दुरुस्त नहीं है। जैसे जैसे केस आगे चलेगा चीज़ें वाज़ेह होंगी, लेकिन मेन जो जिम्मेदारी है वो नैब के इदारे पर है। एक चीज़ आपको बता दूं, उस समाअत पर जो राना शमीम के बयान हल्फी की खबर के कोई 48 से 52 घंटे बाद हुई, आमिर फारूक साहब की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था, ना ही कोई दबाव जो है वो नज़र आया। अब आप ये देखें कि अच्छा, ये जब समाअत शुरू हुई तो इरफान कादिर साहब ने कुछ एतराज़ात किए कि जी मैं जो ऑर्डर आपने लिखा उस ऑर्डर में ऐसी चीज़ें लिखी गई जो मैंने नहीं कही थी, मैंने अभी और दलाइल देने हैं, आपने लिखा कि मैंने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। उस पर जो अब ऑर्डर को चेंज करके जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया उसका मतन भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें वजाहत कर दी गई है कि इरफान कादिर साहब ने ये नहीं कहा था और इरफान कादिर साहब को भी वाज़ेह किया गया कि आप मज़ीद दलाइल दे सकते हैं, आप पे दलाइल का दरवाज़ा बंद नहीं किया गया। उसके बाद आज जनाब 8 सवाल कौन से हैं, उसके बाद मैं समाअत का मुकम्मल अहवाल आपको बताऊंगा। पहला सवाल यह है कि नैब के पास क्या सबूत है कि मरीम नवाज उन 2 कंपनीज की बेनिफिशियल ऑनर हैं जो कि फ्लैट्स ऑन करती हैं। दूसरा, FIA और BBI के दरमियान लेटर्स का तबादला सिर्फ कम्युनिकेशन है, कानून शहादत के तहत इसको ऑनरशिप के सबूत के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह भी कहा कि नैब का मरीम नवाज के बेनिफिशियल मालिक होने से मुतालिक, बेनिफिशियल ऑनर होने से मुतालिक जिस गैर मुल्की फाइनेंशियल एजेंसी के खत पर इन्हिसार है, हमारा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कानून शहादत के तहत वो कोई अहमियत रखता है। चौथा, मरीम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रस्टी होने का मौक़िफ़ उनके क्योंकि एक CMA के जरिए था और उस पर जिस एडवोकेट और रिकॉर्ड के दस्तखत थे उसको तहकीकात का हिस्सा बनाया गया या नहीं बनाया गया, और उस एक CMA की बुनियाद पर कैसे मरीम साहबा को जो है वो उसको सबूत के तौर पर मरीम साहबा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा ये था कि ऑफशोर कंपनीज कैसे काम करती हैं, उनकी लीगल रिजीम के बारे में सवाल हुआ BBI में। पांचवा ये था कि शेयर बेरर सर्टिफिकेट्स जो है क्या वो जो अक्यूज है मरीम नवाज उनके कब्जे में थे, क्या उनसे रिकवर हुए। छठा सवाल यह है कि बेनिफिशियल ऑनर का सवाल 342 का जो बयान है उसमें मरीम साहबा से पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, अगर पूछा गया था तो उनका जवाब क्या था। सातवां सवाल है कि मरीम नवाज साहबा ने जुर्म में अपने वालिद की मुआवनत और सहूलतकारी कैसे की। और आठवां सवाल ये भी है कि क्या पहले नवाज शरीफ पर जुर्म साबित हुआ था कि ये जो है फ्लैट्स गलत तरीके से उन्होंने जो है वो परचेज की और उसके बाद फिर मरीम के पास ही आए, तो अब मरीम जवाब दे। अब हुआ क्या, उस्मान जी राशिद चीमा साहब जो हैं, बैरिस्टर उस्मान जी राशिद चीमा, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस यह है कि नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं जो जिनको 2 ऑफशोर कंपनीज ऑन करती हैं, नेल्सन और नेस्कोल, और मरीम नवाज साहबा जो है वो अब उसकी बेनिफिशियल ऑनर हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने एक टेस्ट डीड पेश की जो कि जाली थी। कैप्टन सफदर ने इस जाली डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए थे
اور جب انہوں نے ایک موقع پر پبلک نالج کی بات کی تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ریمارکس ہے عامر فاروق صاحب کے. انہوں نے کہا کہ یہ کرمنل اپیل ہے, ہمیں ثبوت دکھائیں, پبلک نالج پر نہ جائیں. میڈیا, اخبارات, پریس میں کیا چل رہا ہے, اس عدالت کے باہر کیا چل رہا ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق صرف ان موجود دستاویزات سے ہے. ہم نے آپ کو آخری سماعت پر بالکل واضح کہا تھا کہ ہمیں دستاویزات دکھائیں, ہمیں ثبوت دکھائیں. محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ نواز شریف سے سیکنڈ اسٹیج پر مریم ہے, پرنسپل ایکیوز ہمارے سامنے نہیں ہے, تو آپ نے سیکنڈ اسٹیج سے معاملہ شروع کرنا ہے. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پہلے اب یہ بتائیں کہ نواز شریف پر الزامات کیا تھے, وہاں سے شروع کریں تو پھر سیکنڈ اسٹیج پر آئیں. یہ بتائیں کہ اصل کیس کیا ہے, کہ بینیفیشل اونر نواز شریف ہے یا مریم. اپارٹمنٹس لینا تو کوئی جرم نہیں ہے, اس میں غلط کیا ہوا تھا جس کو آپ نے جرم بنایا ہے. اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اگر پرنسپل ایکیوز کے خلاف ہی کیس ثابت نہیں ہوگا تو معاونت اور سہولت کاری والوں کو کیا ہو سکتا ہے. یہ سوال ہے. پھر ان کے بارے میں کیا آپ کہیں گے کہ اگر ایک چیز اس کے اوپر ثابت ہی نہیں ہوئی تو پھر سہولت کاری کہاں سے آ گئی, پھر معاونت کہاں سے آ گئی. یہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہوگا. آپ یہ بھی بتائیں کہ نواز شریف کے پاس آپ نے کیسے ثابت کیا کہ ان کے پاس ان فلیٹس کو خریدنے کے ذرائع نہیں تھے. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ پہلے چارج پڑھ لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے, اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہم سمجھنے کے لیے یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں. محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کوئی جائیداد گفٹ کر رہا ہے تو کیا اس سے پوچھ کر گفٹ کرے گا؟ کیا اگر والد نے کوئی چیز غلط طور پہ بھی جو ہے وہ لی ہے اور وہ بیٹی کو گفٹ کر دیتا ہے تو کیا بیٹی اس جرم میں معاونت اور سہولت کار ہو جائے گی؟ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آف شور کمپنی میں اوریجنل اونرشپ چھپائی جاتی ہے, مالک اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس شیئر بیرر سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں. آپ نے میڈیا یا پبلک نالج سے نہیں, ثبوتوں سے یہ بات سمجھانی ہے کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پراپرٹی ٹائٹل کس کا ہے. 8-10 ڈاکومنٹ ہیں, 6000 صفحات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ پرنسپل ایکیوز اگر سورس نہیں بتا سکتا تو جس کو بعد میں وہ اثاثہ منتقل ہوا, جو بینیفیشل اونر کے لیے جو نتائج ہوں گے, کیا جو پہلے کے لیے جس نے وہ خریدے تھے, کیا وہ نتائج اس کو بھگتنے ہوں گے جس کو اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہوئے؟ کیا اس کو بھی سورس بتانا ہوگا جس کو وہ فلیش ٹرانسفر ہوئے؟ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ فرض کر لیں کہ ایک اثاثہ غلط طریقے سے بنا کر وہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو جس کو ٹرانسفر کیا جائے وہ جرم میں معاونت اور سہولت کاری کیسے کہلائے گا؟ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, سپریم کورٹ کے آبزرویشنز ہیں, ٹرائل کا اپنا تھریش ہولڈ ہے, ورنہ تو انہی آبزرویشنز کو سامنے رکھ کر سزا سنا دی جاتی. ٹرائل ہونا ہے اور پروسیکیوشن نے ہر چیز کو ثابت کرنا ہوگا. یعنی ٹرائل ہونا ہوتا ہے جب سپریم کورٹ آبزرویشن دے بھی دے تو اس کے بعد ٹرائل ہونا ہوتا ہے, اور ٹرائل میں ہر چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے. بیرسٹر عثمان صاحب نے کہا کہ ایف آئی نے خط لکھا تھا کہ بتایا جائے بینیفیشل اونر کون ہے اور ٹرسٹی کون ہے. اس کے جواب میں جو ہے موزیک فونسیکا نے خط لکھا تھا کہ بینیفیشل اونر مریم صفدر ہے. سردار مظفر عباسی صاحب نے بھی کچھ جواب دیے, انہوں نے بھی عدالت کو بتایا کلیبری فونٹ والی بات کی. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ٹرسٹ ڈیڈ کا سوال بعد میں آئے گا, پہلے یہ بتائیں کہ یہ بینیفیشل اونر تھیں یا نہیں. سردار مظفر صاحب نے کہا کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ میں ٹرسٹی ہوں, بینیفیشل اونر حسین نواز ہیں, انہوں نے جو ٹرسٹ ڈیڈ دی وہ جعلی تھی. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں میں برڈن آف پروف اس شخص پر ہے, یعنی بارے ثبوت اس شخص پر ہے جس کے پاس پراپرٹیز ہیں. پہلے یہ تو ثابت کریں کہ مالک کون ہے. یہ برڈن پروسیکیوشن کو شفٹ کرنا ہوگا اکیوزڈ پر. ہم نے قانون شہادت پر جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ بی بی آئی اور پاناما کا قانون کچھ اور ہو, لیکن ہم نے تو اپنے قانون پر جانا ہے. سپریم کورٹ کی آبزرویشن ضرور ہیں, لیکن آپ نے اپنا کیس کرمنل ٹرائل کے تحت ثابت کرنا ہے. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ 2 لائنوں کا کیس ہے کہ یہ 4 فلیٹس ہیں, یہ 2 کمپنیز ہیں, بینیفیشل اونر نواز شریف تھے, اس کے بعد ٹرانسفر ہو کر مریم کے پاس آ گئی, اب آج کل وہ بینیفیشل اونر ہیں. عثمان چیمہ صاحب نے کہا کہ ہم نے ان سے سورس پوچھا تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ سورس سے پہلے ثابت تو کریں کہ اونرشپ کس کی پاس ہے, آپ اپنا برڈن تو ڈسچارج کریں, اس کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں پہلے یہ بتائیں. محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ کیا والد کو کوئی جائیداد بیٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بیٹی کو کنسنٹ لینا ہوگی کہ میں تمہیں یہ جائیداد ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں, اپنی کنسنٹ دو. اگر آپ اپنے کلائنٹ کے بہاف پر, کیونکہ وہ بات ہو رہی ہے, وہ جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے ایک سی ایم اے داخل کی تھی سپریم کورٹ میں, اس کا بہت حوالہ دیا جا رہا تھا, کہا گیا کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کے بہاف پر کوئی چٹھی لکھ دیتے ہیں تو کیا وہ کل کو مکمل اور حتمی ثبوت بن جائے گی اونرشپ کی؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ کمیونیکیشن ایک فیکٹ تو بتا رہی ہوگی لیکن حتمی ثبوت نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وکیل نے غلط لکھ دیا ہو, اور یہاں پر وکیل کو اتھرائز کیا جاتا ہے کہ وہ کلائنٹ کے بہاف پہ کچھ بھی لکھ کے دے سکتا ہے. اگر وکیل غلط چیز لکھ دے گا تو کیا وہ ثبوت ہو جائے گا اس کے کلائنٹ کے خلاف؟ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اگر شیئر بیرر سرٹیفکیٹ آج کسی اور کے پاس ہوں تو بینیفیشل ہونا تو وہ ہوگا. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جج صاحب نے اہم بات کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو 2012 میں
جو جواب آیا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ مریم نواز بینیفیشل آنر ہے. ہو سکتا ہے 2014 میں بینیفیشل آنر کوئی اور ہو گیا ہو. کیس تھا 2018 میں. 2012 کے لیٹر پر 2018 میں ریلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو انہی تاریخوں میں ثابت کرنا ہوگا جب یہ ٹرائل چل رہا تھا کہ مریم بھی بینیفیشل آنر ہیں. محسن اختر کینی صاحب نے کہا کہ آپ نے دوران تحقیقات شیئر بیرر سرٹیفکیٹ ریکور کیے تھے. اکیوز جو ملزمہ ہیں مریم نواز ان سے ریکور کیے تھے. اور ساتھ ہی امین فاروق صاحب نے کہا کہ باہر کے ایک ریگولیٹر کے لیٹر پر کسی کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ منی ٹریل کی جب بات کی گئی سردار مظفر عباسی صاحب کی جانب سے اور بیرسٹر عثمان صاحب کی جانب سے تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پبلک پرسیپشن اور میڈیا پرسیپشن ایک چیز ہے, اصل ڈاکومنٹس کیا کہتے ہیں یہ دوسری چیز ہے. بار بار کہا ہے کہ ہم ریکارڈ پر جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ چٹھی جو آئی ہے بھلے ٹھیک ہی ہو, بینیفیشل آنر مریم صفدر ہی ہو, لیکن ہم نے ثبوتوں پر جانا ہے کیونکہ یہ کرمنل ٹرائل اور اپیل ہے. ثبوتوں سے ثابت ہوا ہے یا نہیں. پبلک نالج اور پبلک پرسیپشن ایک چیز ہے. ہم کسی کو پبلک پرسیپشن پر سزا نہیں دے سکتے. ایک طے شدہ بات ہے, ایک کامن نالج ہوتی ہے, ایک کامن ایکسیپٹنس ہوتی ہے, لیکن ہم کرمنل کیس میں کسی کو عوامی تاثر پر سزا نہیں دے سکتے. بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ ثبوت دکھانے ہیں جس سے آپ نے وہ تھریش ہولڈ میٹ کیا ہے کہ برڈن آف پروف ملزمان پر شفٹ کیا ہے. ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. ٹرسٹ ڈیڈ ٹھیک تھی, جعلی تھی, یہ بعد میں یہ بات آئے گی. آپ 1990 کی بات کر رہے ہیں. مریم نواز کی اس وقت عمر کیا تھی؟ تو مریم نواز صاحب نے پیچھے سے جواب بھجوایا کہ 7 سال عمر تھی. تو انہوں نے کہا 7 سال کی بچی کا ذریعہ آمدن نہیں ہو سکتا. اگر اس وقت خریدے گئے تو مریم مالک یا بینیفیشل آنر نہیں ہو سکتی. 1993 میں انہوں نے کہا 1993 میں تو انہوں نے کہا اس وقت بھی عمر کم ہی تھی. محسن اختر کینی صاحب نے کہا کہ آپ ہماری انگزائٹی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قانونی شہادت میں رہتے ہوئے سب دیکھنا ہے. عثمان چیمہ صاحب نے کہا کہ جی بالکل ہم نوٹ کر رہے ہیں اور اگلی سماعت پر آپ کو جواب دیں گے. تو اگلی سماعت پر یہ ملتوی کر دیا گیا تھا 24 نومبر تک, یعنی آج بدھ کی تاریخ تک. اور آج جو ہے وہ ظاہر ہے 2 دن پہلے ہی وہ درخواست آ گئی ان کی کہ التوا انہوں نے تاریخ مانگ لی. ان کے وکیل نے مریم صاحب ضرور رہیں گی کیونکہ ظاہر ہے ان کو استثناء حاصل نہیں ہے, نہ انہوں نے استثناء مانگا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ نیب کی ٹیم جو تیار ہو کر آئی تھی وہ اس اپلیکیشن پر ہو کر آئی تھی جس میں بریت فوری طور پہ مانگ رہے تھے. عرفان قادر صاحب مریم صاحبہ کی درخواست پر وہ تیار نہیں تھے اس چیز کے لیے کہ اتنے اسپیسیفک اور کیس جن بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے ان بنیادوں کے ایک دم سے نیب سے سوالات کی بوچھاڑ ہوگی. لیکن نیب کو تیار ہونا چاہیے تھا, نیب کی تیاری نہیں تھی. اور نیب کے وکلا اگر ثابت نہ کر سکے تو ظاہر ہے مریم صاحبہ بری ہوں گی. اس میں آپ عدالت کو, ججز کو الزام نہیں دے سکتے. ثابت جو ہے وہ وکلا کو ہی اپنا کیس ثابت کرنا ہوگا. بہرحال آگے چل کے دیکھتے ہیں. اور آج کی سماعت اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی جو ایک آڈیو لیکس آئی ہیں اس کے بعد یہ آج پہلی سماعت ہے. پچھلی سماعت رانا شمیم صاحب کے بیان حلفی کے بعد پہلی سماعت تھی. اس پہ تو ہم نے دیکھا کہ ججز کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا. البتہ نون لیگ کی جانب سے دعوے ان کے کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ جی جو دباؤ ہے ججز پہ, اور اس لیے اب یہ ٹھیک لائن پہ چل پڑے ہیں جس لائن پہ جانا چاہیے تھا. دوسری سائڈ کہتی ہے کہ ججز نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور ایک تاثر دینے کے لیے ہم نیوٹرل ہیں, اور انہوں نے اس لیے یہ اتنے ریمارکس سخت جو ہیں وہ نیب کے خلاف دیے. لیکن سوال بڑے جینون تھے اور اس کا جواب نیب کی ٹیم کو دینے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں آج کیس چلتا ہے نہیں چلتا, اور نہیں چلتا تو اگلی سماعت کب مقرر کی جاتی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے. حکیم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.